بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا وہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے جیل ٹرائل پر نہ صرف تنقید کی تھی بلکہ جیل ٹرائل کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور اس کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایسے وقت میں اس فیصلے کا سامنے آنا جب عمران خان کا جیل ٹرائل جاری ہے، اور عمران خان کا ایک دفعہ جیل ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے، لیکن دوبارہ جو جیل ٹرائل شروع کیا گیا ہے جس میں لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر عمران خان کے ساتھ جو ان کے میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بات چیت بھی نہیں کرنے دی اور سیکیورٹی کے لوگوں نے روک دیا۔ یہ ڈان نیوز کی رپورٹ ہے کہ عمران خان سے میڈیا کے جو 3 لوگ گئے تھے ان کو، چونکہ انہوں نے چنیدہ لوگوں کو اس میں بلایا تھا اور چنیدہ لوگوں نے اصل بات نہیں بتائی جو اب آہستہ آہستہ نکل رہی ہے کہ جو جج صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس حد تک تو رپورٹ کیا گیا، لیکن جب عمران خان میڈیا سے جو گفتگو کرنے لگے تو سیکیورٹی کے لوگوں نے وہاں پر روک دیا۔ اور دوسری بات کہ نہ ہی موبائل فون لے جانے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی قلم یا کوئی کاغذ لے جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ دونوں اجازتیں نہیں ہیں، نہ موبائل فون لے کے جا سکتے ہیں، نہ قلم اور پینسل اور کوئی کاغذ لے کے جا سکتے ہیں۔ جب وہ وہاں نوٹس ہی نہیں لے سکتے، وہ وہاں پر موبائل ہی نہیں لے کے جا سکتے، پھر اس کو اوپن ٹرائل کہنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور اس طریقے سے ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی لمبی سماعت ہو اور اس لمبی سماعت میں وہ ساری چیزیں لکھ سکیں اور پھر عوام کو بتا سکیں کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ اب کل سماعت ہونی ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو خط سامنے آیا تھا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے 10 جو ایسے مواقع ہیں جس پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اپنی جو ذمہ داری تھی، 75 روز ہو گئے ہیں، ان 75 دنوں میں انہوں نے اپنی جو آئینی ذمہ داریاں کون سی پوری کی ہیں اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر میں 10 آپ کو گنواؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ان 75 دنوں میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان 10 اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں یا نہیں۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، میں صرف آپ کو انفارم کروں گا اور میں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اپنی ذمہ داریوں کا مکمل ادراک ہے، مگر انہوں نے انتخابات کیس کی پنچایت لگا کر 8 فروری کی تاریخ کا جو غیر آئینی فیصلہ دیا ہے، جس کو عطر من اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، 7 نومبر کے بعد جو ایکشن ہوگا وہ غیر آئینی ہوگا، تو کیا میں اس کو سمجھوں کہ آپ نے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھائی ہیں یہ 8 فروری کا فیصلہ دے کے؟ دوسرے نمبر پر قاضی صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہے، آئینی ذمہ داریوں کا، مگر ملک میں آئین معطل ہوئے آج 26واں روز ہے۔ یہ عطر من اللہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ 7 نومبر کو نگران حکومت کے 90 روز مکمل ہو گئے تھے۔ آپ کی جو خاموشی ہے، آپ کی ججمنٹ کی خاموشی ہے، کیا میں اس کو آئینی ذمہ داریاں سمجھوں اور میں یہ نتیجہ نکالوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا آپ کو مکمل ادراک ہے؟ تیسرے نمبر پر چیف جسٹس آف پاکستان، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ادراک تو ضرور ہے، مگر انتخابات نہ ہونے کی صورت میں آئین معطل کرنے کے سہولت کاروں کا کوئی محاسبہ نہیں کیا گیا۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جنہوں نے آئین کو پامال کیا، جنہوں نے 90 دن میں انتخابات نہ ہونے دیے، جنہوں نے حلقہ بندیوں کا ڈرامہ اسمبلی کے جانے سے 3 دن پہلے رچایا، ان کے کسی کا محاسبہ نہیں ہوا گیا۔ اسی کو میں سمجھوں کہ آپ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے۔ چوتھے نمبر پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب، آپ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا مکمل ادراک ہے، مگر نگران حکومت کے اختیارات کے معاملے کو پس پردہ ڈال دیا۔ انتخابات کیس کی پنچایت کے دوران نگران حکومت کی آئینی اختیارات کی تشریح کرنے سے بھی آپ نے انکار کیا۔ آپ نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ نگران حکومتیں کیا کہہ رہی ہیں، نگران حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے نگران حکومتوں کو سارے معاملات دیکھنے چاہیے، آپ نے سرے سے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ حالانکہ 2 صوبوں میں تو 10 ماہ سے نگران حکومتیں ہیں اور آپ نے اس کے اوپر ایک جملہ، ایک لفظ بولنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ کیا میں اس کو سمجھوں کہ آپ کو پھر بھی میں سمجھوں کہ آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے؟ 5ویں نمبر پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا مکمل ادراک تو ہے، لیکن انتخابات کیس کا جو پنچایتی فیصلہ تھا اس میں غیر قانونی طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان اور عارف علوی کے حوالے سے آپ نے فیصلہ لکھوایا، اور عدم اعتماد کے دوران اسمبلی تحلیل کا جو فیصلہ آپ نے اپنے انتخابات کیس میں ارریلیونٹ چیز کو آپ نے فیصلے کا حصہ بنایا۔ کیا اسی کو میں سمجھوں کہ آپ کو آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے؟ بطور قانون کا طالب علم میں
آپ سے تو سوال کرنے کی ہماری مجال نہیں ہے، آپ کے سیکرٹری صاحب سے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے یہ واضح کیا کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے۔ چھٹے نمبر پر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، اگر آپ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے تو بحریہ ٹاؤن کا کیس تھا، یہ بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس تھا، اور آپ نے جنہوں نے اخباری خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے پر نوٹس جاری کیا، حکومت پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کو عدالتی ریکارڈ پر لانے کا حکم جاری کیا، آپ کا یہ ایریلیونٹ تھا، یہ معاملہ تھا ہی نہیں ڈسکشن، اور پھر آپ نے جو اس میں فیصلہ دیا وہ میں 7ویں نمبر پر آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی سیکرٹری سے پوچھوں گا کہ کیا انہی کو آئینی ذمہ داریوں کا مکمل ادراک کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس کے تحریری حکم نامے میں 190 ملین پاؤنڈ کو آپ نے جو ہے وہ جو اصطلاح آپ نے استعمال کی، جو ایڈیم آپ نے استعمال کیا، بغیر کسی تحقیقات کے اس رقم کو مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل آمدن آپ نے قرار دیا، اور آپ نے راستہ دیا نیب کو کہ وہ عمران خان کے خلاف یہ درج کر سکے، وہ عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کر سکے۔ تو کیا اسی کو میں سمجھوں کہ آپ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا مکمل ادراک ہے؟ 8ویں نمبر پر جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا مکمل ادراک ہے، مگر نیب نے 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق لکھے ان کے فیصلے کو بنیاد بنا کر ریفرنس دائر کر ڈالا۔ جناب چیف جسٹس، آئین کے آرٹیکل 10 اور 10A کے یعنی فیئر ٹرائل کو پس پردہ ڈال کر ٹرائل کورٹ میں یہ زیر التوا 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے پر آپ نے اپنے فیصلے کے ذریعے آپ اثر انداز ہوئے۔ کیا اسی کو میں آئین کی مکمل اپنی ذمہ داریاں، آئینی ذمہ داریوں کے مکمل ادراک کو یہی میں سمجھوں گا؟ چیف جسٹس صاحب، 9ویں نمبر پر آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا مکمل ادراک تو ہے، لیکن فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے دوران جب شیخ رشید کے وکیل نے چیف جسٹس صاحب آپ کی توجہ ملک کے موجودہ حالات کی جانب دلوائی تو آپ نے آبزرویشن دی کہ آج کل ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس سے متعلق کوئی بات مت کریں۔ 10ویں نمبر پر جناب چیف جسٹس آف پاکستان، آخری جو میری گزارش ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا ادراک ہے، مگر آپ بحریہ ٹاؤن کیس کو عمل درآمد بینچ پہ بیٹھ کر سنا، حالانکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ آئین و قانون میں عمل درآمد بینچ کی گنجائش نہیں ہے، ایسے بینچز غیر قانونی ہوتے ہیں۔ آپ نہ صرف اس بینچ میں بیٹھے بلکہ آپ نے اس بینچ میں فیصلہ بھی دیا، تو کیا وہ بینچ غیر آئینی نہیں تھا؟ اور آپ نے غیر آئینی بینچ میں بیٹھ کر پھر 190 ملین پاؤنڈ اور باقی سارے معاملات کو آپ نے دیکھا، کیا یہ سارا کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں تھا؟ یہ سارے سوالات بڑے ادب کے ساتھ سیکرٹری صاحب سے کہ قوم ان سارے سوالات کا جواب جاننا چاہتی ہے، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے وقت بینچ سے الگ ہو جانا، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے چیزوں کو دیکھا گیا، جس طریقے سے چیزوں کو چلایا گیا، اور آج تک ان کا محاسبہ نہیں کیا گیا، آج تک ایک جملہ نہیں بولا گیا جو کچھ پاکستان میں ہوا، جس طریقے سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، ایک بار بھی کوئی ایسا جملہ ہمیں سننے کو نہیں ملا۔ دوسری جانب نواز شریف کی جو حدیبیہ پیپر مل کیس تھا، اس میں جب نواز شریف کو اس وقت ایک مقدمے میں اٹک جیل میں رکھا گیا تھا، اٹک قلعہ میں رکھا گیا تھا، اس کے خلاف قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی، یہ سول پٹیشن نمبر تھی 3258/2017، اس کا پیراگراف نمبر 27 ہے، جس میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے لکھا کہ there is another matter which is deeply disconcerning. The accountability code was set up in Attock Fort, which was under the control of the military and to which there was no public access. کہ جی جو نواز شریف کے خلاف جو جیل لگائی گئی وہ اٹک قلعہ میں لگائی گئی جہاں پبلک ایکسیس نہیں تھی۔ The reason for the unusual choice of venue was mentioned in the final reference. The personalities involved and the ever-present danger to security of all persons involved in the trial of the accused. کہ جی نواز شریف کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ یہ ایک واردات تو پرانی ہے، طریقہ کار واردات کا تو پرانا ہے، نواز شریف کا جب اٹک قلعے میں ٹرائل ہوا تو اس میں بھی سیکیورٹی جو ریزنز تھے ان کو بنیاد بنا کے ان کو جیل میں ٹرائل کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا اٹ از ڈیمڈ نیسیسری اینڈ اپروپریٹ ان دا انٹرسٹ آف جسٹس، فیئر پلے اینڈ ٹرانسپیرنسی آف پروسیڈنگ دیٹ دی ریفرنس بی فائلڈ ان دا آنریبل کورٹ اٹک فورٹ۔ کہ انہوں نے جب فیصلہ دیا نیب عدالت کے جج نے، تو انہوں نے کہا جی کہ قانون اور آئین کے لیے ضروری ہے اور ملزم کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کو وہاں منتقل کیا جائے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب لکھتے ہیں سیکشن 352 آف دی کوڈ، جو CRPC کا 352 سیکشن ہے، جس کے تحت عدالت کہتی ہے کہ جی
352 کے تحت ہم نے جیل میں منتقل تو کر دی، لیکن وہ اوپن کورٹ ہے جو جج ابو الاسناد کہتے ہیں۔ تو قاضی فیض عیسیٰ نے لکھا کہ سیکشن 352 آف دا کوڈ مینڈیٹس کورٹس ٹو بی اوپن ٹو وچ دی پبلک ہیز ایکسیس، کہ جی عدالتوں کو اوپن ہونا چاہیے جہاں لوگوں کی ایکسیس، لوگوں کا وہاں پر ان کو ایکسیس ہو۔ Undoubtedly, the section enables the court to restrict the presence of the public when this is deemed necessary. یہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ جب عدالت بہتر سمجھے تو پبلک کو منع کرے کہ وہ عدالت میں نہ آئے۔ The location of the accountability code in the Attock fort was determined by the chairman NAB, though he had no power to do so. کہ جی اس وقت چیئرمین نیب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کا ٹرائل اٹک فورٹ میں ہوگا۔ آگے کیس کا حوالہ دیا، دی کیس آف ایمپرر ورسز ایم ڈی ابراہیم، اور اس میں جو چیف جسٹس تھے انہوں نے لکھا فار دی ڈویژن بینچ took exception to receiving instruction from the outside source which is open to the gravest objection. The chairman felt that the interest of justice, fair play and transparency of proceedings required the case to be tried in the inaccessible attic. عدالت بار بار ایک ورڈ استعمال کری inaccessible، کہ جہاں کوئی اور جا نہیں سکتا، تو عدالت نے کہا کہ یہ جو اس طرح کا لکھنا کہ جی ان کو یہ معاملات ہیں اور یہ چیزیں ہیں، یہ لکھنا درست نہیں ہے، اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ کہہ جی کہ فیئر پلے اور جسٹس کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے ہم جو ان کا ٹرائل ہے وہ جیل ٹرائل کرتے ہیں، تو عدالت نے کہا یہ درست نہیں ہے اور یہ آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بھی، عدالت کی جانب سے کہا گیا، ہاؤ ایور یوزنگ ایگریبل ورڈز ڈو ناٹ ٹرانسفارم این inaccessible military fort into an open court room، کہ اس طرح کے الفاظ جسٹس سیکیورٹی کے لگا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک جیل قلعے کی عدالت ہے اس کو آپ اوپن کورٹ کہہ سکتے ہیں۔ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ بی سین ٹو بی ڈن، کہ نہ صرف نظر آنی چاہیے، نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ پبلک ٹرائل سیکیورز دی امپارشل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، جو پبلک ٹرائل ہوتا ہے وہ اس بات کی حفاظت کرتا ہے عوام کا جو ہے کہ ہمارے جو جسٹس سسٹم ہے وہ غیر جانبدار ہے، اور پبلک ٹرائل ہی اس کو محفوظ کرتا ہے۔ In the case of Ali Nawaz and Muhammad Yusuf, a 5-member bench of this court dismissed the request to hold in camera proceedings، کہ ہم جو سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ ہے جس نے ان کیمرہ پروسیڈنگ کی درخواست کو ڈسمس کر دیا تھا۔ It had been averred that in camera proceedings would be appropriate because it involved a high officer of the government who also held military rank۔ تو صرف اس کی ان کیمرہ تو ہو سکتی ہے جو کوئی ملٹری رینک کا آدمی ہے اور اس کا کوئی کیس ہے۔ دی کورٹ however held that trial should take place in public and all the more at a time when the country lay under martial law was compelling consideration that favored an open trial so that justice should not only be done، کہ جب آپ کو لگے کہ ملک میں مارشل لا ہے تب تو آپ کو ضرور پبلک ٹرائل کرنا چاہیے تاکہ صرف لوگوں کو یہ نہ ہو کہ انصاف ہوا ہے بلکہ ان کو ہوتا ہوا نظر ہے۔ عدالت نے کہا کہ جی جو پبلک ٹرائل ہے وہ ضروری ہے جہاں پبلک کی ایکسیس ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی ٹرائل ہوگا وہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہوگا۔ اب عمران خان کے خلاف جو کیس ہے، اگر میڈیا کو چند ایک لوگوں کو اجازت دے دی جائے اور ان کو نہ موبائل فون لے جانے کی اجازت ہو، نہ وہ کاغذ پینسل لے جا سکیں، تو آپ اس کو اوپن ٹرائل نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف چونکہ کل دائر کرنے جا رہی ہے اپیل، چونکہ پہلے 2 چھٹیاں آ گئیں، اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریویژن، تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ ساتھ لگا رہے ہیں حدیبیہ پیپر مل کیس میں، جس میں نواز شریف کا جو اٹک قلعے میں ٹرائل ہوا تھا اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا قاضی فیض عیسیٰ نے۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف یہ جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا فیصلہ جب آ گیا سامنے تو اب تو ہر صورت ریلیف دینا ہوگا عدالتوں کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔